السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ کل دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس عبادت کی اس سے زیادہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے آخر 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور انہیں ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ اعتکاف کرتے رہے اور کبھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عبادت پر ہمیشگی فرمانا یعنی ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ سنت ہونے کی دلیل ہے۔ اس اعتکاف کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ اور ایک تیسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو سال آپ کی وفات کا تھا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کو انکشاف ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کو علم ہو گیا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کر لی جائے تاکہ امت محمدیہ کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، تاکہ ان کے دل میں اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پچھلے سال کے اعتکاف کی تلافی کرنے کے لیے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی خاص طور پر رمضان کے آخر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمانا چاہیے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو اتنی ہی نیکی دی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والا کسی جنازے کے کفن دفن میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی جنازے کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا، لیکن جو لوگ مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، جو لوگ کسی جنازے کے کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پر رمضان کے آخر 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے۔
سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، سنت اعتکاف کا وقت تب شروع ہوتا ہے کہ 20 رمضان مکمل ہو جائے اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، 21ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے معتکفین کا مسجد میں پہنچنا ضروری ہے، اعتکاف کی جگہ میں پہنچنا لازمی ہے۔ معتکفین حضرات کا چاند رات تک مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں رہنا ضروری ہے۔ اب چاند چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب آپ کو خبر مل جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو اب مسجد سے باہر نکلنے کے لیے معتکفین کو اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے معتکفین کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سنت اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد میں پوری بستی میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی، اس لیے بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسجد وال جماعت کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیسے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھایا جائے، کیسے اعتکاف سے اپنی مسجد کو آباد کیا جائے، وہ مسجد والوں کی اور بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اس بات کی پوری کوشش کرے اور اس بات کا خوب اہتمام کرے کہ لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے کیسے بٹھایا جائے۔ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ اعتکاف کرنے والا صرف طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے۔ طبعی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے وہ جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ تو صرف اعتکاف کرنے والا طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے، اور دنیاوی باتوں سے بھی اعتکاف کرنے والوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ صرف اس نیت سے اعتکاف کرے، اے اللہ میں تو تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہوں، تیرے در کا بھکاری بن کر آیا ہوں، جب تک تو میری مغفرت کا فیصلہ نہیں کر دے گا میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اس نیت سے معتکفین حضرات کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور یہ اعتکاف والی عبادت شریعت نے مردوں کے لیے بھی رکھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی رکھی ہے۔ مرد حضرات صرف مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں گے، عورتیں اعتکاف مصلی البیت، جو گھر میں اعتکاف کی خاص جگہ ہے یا نماز کی جو خاص جگہ ہے، اس جگہ میں بیٹھ کر اعتکاف کا اہتمام کریں گی۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر اپنا اعتکاف کریں گے اور عورتیں اپنی خاص جگہ جو نماز پڑھنے کی خاص جگہ ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہیں۔